عورت کہتی ہے باہر جا کے گرل فرینڈ بناؤ، عشق کر لو، نین مٹکا کرو، بچیاں پھنساؤ، گھماؤ، عیاشی کرو، کچھ بھی کرو، مگر شادی تم نے نہیں کرنی کسی عورت سے۔ جس دن تم نے شادی کی میں تمہارے منہ پہ تھوک دوں گی، تمہارے بچوں کو تمہارا دشمن بنا دوں گی، میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ یہ بات بالکل فیکٹ ہے، اور یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ میاں نے کہا کہ مجھے خاتون پسند آ گئی ہیں، آپ اجازت دیں تو میں اس سے شادی کر دوں، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گی مجھے شادی کرنے کی تو میں پھر بھی اس سے تعلق میں رہوں گا، فیصلہ آپ کر لیں۔ اور بیوی نے کہا کہ جائز اور ناجائز یہ دو طریقے اس نے پوچھ لیے بالکل پوچھ کہ لیے، آپ اگر اجازت دیتے تو میں جائز کر جائز دوں کر لیں، جی رشتے ہاں کو، مجھے بالکل، پسند آگے، اور اگر آپ چاہیں گی تو میں رکھوں گا رشتہ نہ پہ بھی، مگر میں ناجائز تعلق رکھوں جی گا۔ بالکل اوکے، پھر بیگم نے کیا کہا؟ اور بیگم نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے کہ آپ ناجائز رشتہ رکھیں، جائز نہیں کرنا آپ نے۔ یہ یہیں کا واقعہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کس کا قصہ سنا رہے ہیں؟ میں تو اپنے کسی واقف کا اور قصہ میں سنا رہا اپنا ہوں۔ ایسا قصہ سناؤں گی جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، ان کا قصہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں۔ ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے سید نور صاحب اور سائمہ جی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ جوڑی ہے جن کو پوری دنیا سراہتی ہے، پسند کرتی ہے، اور آئیکونک پرسنالٹیز ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا سننا سب پسند کرتے ہیں۔ ان کی جو پہلی بیگم تھی رخسانہ نور صاحبہ، کیونکہ میں نے پوڈ کاسٹ میں ان کا انٹرویو کیا سید نور صاحب کا، تو میں ویسے تو ان کی عزت کرتی تھی، ان باتوں کے بعد میں ان کی اتنی زیادہ عزت کرنے لگ گئی کہ گراف بھی بہت اوپر ہو گیا ان کی شخصیت کا، سید نور صاحب کا بھی اور سائمہ جی کا بھی۔ تو ہوا یہ کہ رخسانہ جی کے ساتھ ان کا سلسلہ تھا، شادی تھی، نکاح تھا، بچے بھی تھے۔ ان کو پسند آئیں سائمہ جی بعد میں، تو یہی چیز انہوں نے جا کے اپنے گھر پہ بتا دی تھی کہ مجھے پسند ہے اور مجھے سائمہ جی اچھی لگتی ہیں، اسٹف آل دیٹ، جو بھی میاں بیوی کے بیچ کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں ایک رشتے کو انہوں نے بتایا کہ میں یہ لانا چاہتا ہوں آل دیٹ، تو یا میں شادی کر چکا ہوں، بتا دیا تھا بیگم کو۔ تو بیگم نے ان کو پتہ ہے کیا کہا؟ غصہ کرنے کے بجائے، گھر سے نکالنے کے بجائے، کھانا بند کرنے کے بجائے، بچوں سے ان کو برا بھلا کہلوانے کے بجائے، انہوں نے ایک دن کہا کہ اب تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے سائمہ سے، تو اب اس کو اس پورے معاشرے میں عزت اور مقام اور نام بھی دو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تم نے اس کو نکاح کیا ہے تو اب اس کو اپنا نام دے کے اس کو درجہ دو، اس کو حصہ دو، اور تو اور انہوں نے کہا جو تمہاری وراثت، تمہاری جائیداد، تمہاری چیزیں ہیں اس میں بھی حصہ دو۔ یہ کون عورت تھی؟ یہ تھی رخسانہ نور صاحبہ جی، آج ہمارے بیچ میں نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، مگر دیکھیں کتنے بڑے ناموں سے ہم آج ان کو پکار رہے ہیں۔ اور سائمہ جی کی بھی میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ سائمہ جی نے بھی ان کے انتقال کے بعد ان کے بچوں کو ایسے رکھا ہے، ایسے ہتھیلیوں پہ جیسے اپنی اولاد ہو، سبحان اللہ، اتنی خوبصورتی سے، اتنے پیار سے۔ اور سید نور صاحب کا گراف ہی ہے، تو کیا اگر شادی کرنی ہے تو کیا اس طریقے سے شادی نہیں ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں کہ جی اگر میاں کو یہ اجازت مل بھی جائے نا کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر تم کر لو، تو بھی یہ کوئی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کل کو بیوی کو منہ نہیں دکھانا، آپ نے اللہ کو منہ دکھانا تو ہے۔ بیوی جو ہے میاں کو گناہ کی طرف خود کیوں دھکیل رہی ہے؟ خود دھکیل رہی ہے، دیکھیں نا جی، تو اگر غلط رشتوں پہ لے کے جا رہی ہے نا، دھکیل بھی عیاشی کر رہی لو، ہے کسی کا گھر خراب کرو، بچیاں تو بسا لو۔ بھی میں آپ کو کہوں کہ اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، اس کو شادی دوسری کر لینی چاہیے۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں تو خیر پچھلے دنوں نا وہ آئے ہوئے تھے، کچھ انڈونیشیا سے مہمان آئے ہوئے تھے، وہاں کے بڑے صوفیہ کے گھرانے سے وہ تھے لوگ، تو یہاں کی شرائنس کو وزٹ کر رہے تھے، ہماری ایک میٹنگ ہوئی، کہنے کا ایسا وی ہیو ون کوسچن فار یو، وائی ڈو یو ہیو اونلی ون وائف؟ میں نے کہا ہاؤ مچ وائف ڈو یو ہیو؟ کہتا 4 منیمم اینڈ وی ہیو ایکسٹرا آلسو وائفس ڈائیورس ہیں، لیکن وائف ہم نے ان کا نان نفقہ دے کے ان کو پھر، لیکن ہم نے 10 11 شادیاں کی ہوئی ہیں زندگی کے اندر، تو آپ ایک شادی کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہمیں تو لگتا ہے ایک بھی بہت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک شادی کرتے ہیں، آپ کو زیادہ شادی۔ ہماری ٹریڈیشن یہ جو چونکہ ہندو کلچر سے نکلے ہوئے لوگ ہیں یہاں کے زیادہ تر، ان کے ہاں تو پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کرنا تو ویسے ہی حرام ہے نا ان کے مذہب کے مطابق۔ کرسچینٹی میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو منع کیا گیا ہے، لیکن اسلام کسی خاص قانون کے تحت کے بنا ہوا ہے یہ والا۔ اور یہ جو 4 کا جو دیا ہوا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 4 نیچے سے 4 نہیں ہے، یہ
25-30 ہوا کرتی تھی جن کو 4 پلائے. جن کو 4 پلائے. اور ویسے بھی اسلام نے, میں کئی بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اسلام نے شادی کا حکم نہیں دیا کہ 4 شادیاں حکم میں کرنی ہیں, صرف آپشنل. اور یہ اجازت ہے, اجازت اس لیے کہ اگر کسی کو بے سہارا سامان دیکھو, ٹھیک ہے, جس کے سر پہ چھت نہ دیکھو, کسی کے والدین مر جائیں اور وہ بڑے سفید پوش لوگ ہوں, ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, تو اس کے ساتھ دوسری شادی, یا کوئی ایسی سچویشن جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس عورت کے جو ہے نا, اگر میں نے اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا, اس سے نکاح نہ کیا, اس سے شادی نہ کی, تو یہ سماج میں, معاشرے میں بدنام ہو جائے گی, تو پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے اس طرح سے جائز, ویری امپورٹنٹ. یہ تو دیکھیں شادیاں تو نیکی بیڈ تھنگ. نیکی والا کام کرنے والے نا بہت کم لوگ ہاں, ہیں. مگر یہ جو جتنی عورتیں ابھی مجھے سن رہی ہوں گی, مجھے اتنی گالیاں نکال رہی ہوں گی نا, کہ یہ فضا جو ہے نا, یہ مردوں کو سکھا رہی ہے کہ شادیاں پہ شادیاں, شادیاں پہ شادیاں کرو. بھائی حرام نہ کرو, جا کے عیاشیاں نہ کرو, تو غلط کاریاں نہ کرو, غلط کام نہ کرو. اپنے آگے خود کو, آپ کے بچیاں ہوتی ہیں تو دوسروں کی بچیاں کو آپ گاڑی میں گھما کے پھنسا رہے ہوتے ہیں, للغا رہے ہوتے ہیں, ان کو گفٹ دے رہے ہوتے ہیں, برانڈڈ پرفیومز دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں موبائل فون دکھا کے تو ان کو ہیرا پھیری کرا رہے ہوتے ہیں. ان کے دماغ خراب کرنے سے بہتر یہ کہ ان کے ساتھ نکاح کریں. اور یہ جو آپ کی بیگمات کو آپ نے اتنا سر چڑھایا ہوتا ہے نا, عیاشی, گھر جائیداد, پیسہ سب کچھ دے کے, گھر بٹھا کے روٹی سب ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی سمجھائیں کہ ہمیں وہ اجازت نہ دو کہ جا کے ہم حرام کہیں, کیونکہ حرام کی قبر میں صرف ہم نے حساب کتاب دینی ہے, تم تو اپنے کس حرام کا تمہیں کیا مسئلہ. تو ہمیں ہمارا حرام سب کچھ پتہ ہے, شادیاں کر لیا کریں, مگر یہ جو ہے نا, ان کو پھر اس طریقے سے رکھے بھی, برابری کا حصہ بھی دیں, حق بھی دیں ان کا, ٹھیک ہے, مگر اس طریقے کی حرکت نہ کریں کہ ناجائز کام کریں. کیونکہ دیکھیں, کسی کی بچی کے ساتھ کل کو آپ کریں گے, آپ کی اپنے آگے کو بچی ہے, اور جو عورتیں اپنے میاں سے حرام کروا رہی ہیں, جا کے عیاشی کر لو, گرل فرینڈیں کر لو, ان کی بھی آگے کی بچیاں ہیں, انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کے داماد بھی 4 آگے رکھیں گے. سوچیں. ہاں جی, ہم بات کر رہے ہیں شادیوں کے اوپر, یہ کہ آپ عیاشیاں کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ شادی کر لیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو بیویاں پرسو کرتی ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں, ایک چیز ذرا سمجھیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اماں ختیجہ زندہ رہی ہیں, اس وقت تک کوئی شادی نہیں کی. یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں تو ضرورت, اگر آپ کو نہیں محسوس ہو رہی, مت کریں, خام مت کریں. کوئی کاز کے ساتھ بات ہے تو ایک اور ہے, لیکن سم ٹائم آپ دیکھیں کہ انسان اپنی ہوس کے اوپر یہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی یہ جو ہوس ہے اس کو اگر کنٹرول کریں, جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, کہ آپشن ہے آپ کے پاس, ہر وقت موجود ہے, لیکن آپ کا دھیان اس طرف جاتا کیوں ہے زیادہ؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں نا کاز کوئی نہیں ہے, آپ نے اپنی روح کی نا کہیں پہ پرورش نہیں کی گئی. برے کرنے والے لوگ کچھ نہ بھی ہو تو بھی برے کریں گے, اچھے کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھا کریں گے. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان بیویوں کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر ادھر منہ اٹھا کے نہیں دیکھتے, جن کی بیویاں بہت زیادہ اپنے میاں کے ساتھ چلتی ہیں, ان کو سمجھتی ہیں, ان کے دکھ درد کی ساتھی بنتی ہیں, ان کے ساتھ ان کی دوستوں والی کیمسٹری ہوتی ہے, ہنستی کھیلتی ہیں ان کے ساتھ, سجتی سنورتی ہیں, اور ہر وقت ان کے ساتھ ایک کنیکشن باؤنڈ رکھتی ہیں, نہ کہ وہ ہر وقت تانے دیتی ہوں ان کے کبھی گھر والوں کی باتوں کے, یا پھر رونا دھونا, یا منہ پھلا کے رکھنا, یا پھر شکر نہ ادا کرنا. کوئی تو دیکھیں ایسی کوئی نہ کوئی کہیں جڑ کو, اگر کاز کو جا کے ذکر کریں, کچھ تو ایسا ہوتا ہوگا نا کہ جس کی وجہ سے مرد بھی دوسری شادی پہ آمادہ ہو جاتا ہے کسی اور عورت کے ہاتھوں, اور اس کو وہ کوالٹیز دوسری عورت میں دکھنا شروع جاتی ہیں جو اس کو اپنے گھر کی اپنی بیوی میں نہیں دکھتی. کچھ تو مسئلے ہوتے ہوں گے نا. دیکھیں, اگر جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ اتنا اچھا گھر ہو, تو ویسے ہی جنت نظیر گھر ہوتا ہے. لوگ گھر کام چھوڑ کے جلدی کہتے ہیں گھر نکلو یار, بیوی کی یاد آ رہی ہے. بہت اچھی بات جی کہ اپنے گھر جائیں تو آپ کو بھی سکون, راحت ملے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی آپس میں مینٹل ایکولیبریم نہیں ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اس امر کو اللہ کا امر سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ نے یہ میرے حصے میں نصیب لکھا ہوا ہے, میرا اس کا دماغی جو ہے نا لیول کا بہت فرق ہے, لیکن یہ بچے میرے ہیں, مجھے ان کی پرورش کرنی ہے. ان کی زندگی میں شادی کے علاوہ کوئی اور بڑا کاز ہوتا ہے, کوئی اور بڑی چیز ہوتی ہے,